بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان کی نصیحت۔ نمبر 1، تنگ دستی کا آ جانا جلد دولت مند بننے کی علامت ہے۔ نمبر 2، رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ بہت زیادہ بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا رستہ ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ روزانہ الگ الگ پرفیومز استعمال کرنے سے سونگھنے کی حس کمزور ہو جاتی ہے۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ سونے سے کچھ دیر پہلے چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جو زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ مکئی کھانے سے موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا جائے تو سر درد نہیں ہوتا۔ اگر کان میں درد ہو تو مولی کو باریک کاٹ کر سرسوں کے تیل میں ڈال کر خوب گرم کریں اور اس کا رس کان میں ٹپکائیں، درد دور ہو جائے گا۔ کچی گاجر کھانا اور اس کا رس پینا آنکھوں کو قوت بخشتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو اس پر سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگائیں، آبلے نہیں پڑیں گے۔ اگر ٹیکے والی جگہ پر درد ہو تو برف کی ٹکور کریں، سبز دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جائیں گے۔ اگر بچے آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو آپ کمرے میں ہو یا کچن میں تو وہاں جائے بغیر ہی 3 بار سورہ قریش کا ورد کریں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمک سے دھوئیں۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال بند کر دیں اور روزانہ اس بغول کا استعمال کریں، انشاءاللہ قبض چند دنوں میں ہی ختم ہو جائے گی۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلایا کرو۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آئے گا۔ چہرے پر محاسے اور دانے ہیں تو روغن زیتون اور روغن کدو مکس کر کے سوتے وقت منہ پر لگائیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، یہ جلدی صاف ہو جائے گی۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے تیزابیت کا کم شکار ہوتے ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آتے ہیں۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیا کریں۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ مرقہ کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھائی جاتی ہے وہاں کسی فرد کے جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ تیزابیت کو ختم کرنے والی چند چیزیں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا
بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ پیٹ کے گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح و شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ادرک ہر کھانے کے اوپر سے شامل کر لی جائے تو پیٹ کے درد اور پیٹ کے اپارے کے لیے مفید ہے۔ جس کو کھانے کے دوران ہچکیاں شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں وہ صحت مند ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت مفید ہے۔ اگر لیموں کو تازہ اور رسیلا رکھنا ہے تو لیموں کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے نمک ڈال دیں، لیموں دیر تک تازہ اور رسیلے رہیں گے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے اور وہ بچے بڑے ہو کر بھی ذہین بنتے ہیں۔ صبح نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ اگر چھپکلی آپ کی جلد کو چھو جائے تو فوراً کوئی بھی سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑیں، بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ مضر اثرات ختم ہو جائیں گے۔ چھپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کی جلد کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجوریں ڈال کر پئیں، روزانہ 1 انچ قد لمبا ہوگا۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پیے، چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کوکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چوک سے لکیریں لگا دیں تو اس سے چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد آنکھوں میں نیند باقی رہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے اور آپ شوگر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے آدھا چمچ کلونجی کو باریک پیس کر صبح نہار منہ دہی میں ملا کر استعمال کریں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، لیکن آپ نے شوگر کی دوائیاں بھی استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد ہے تو آپ پالک نہ کھائیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے جسم پر جلنے کے نشان ہیں تو آلو کا رس لگاتے رہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت کی کمی آ جائے گی۔ خارش کو دور بھگانے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں، 2 دن میں خارش دور ہو جائے گی، جسم سے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں اور اس سے دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگا دو، 2 ہفتوں میں چہرہ سفید اور چمکدار ہو جائے گا اور اس سے دانے بھی ختم ہوتے ہیں کیونکہ کریلے میں کڑواہٹ ہوتی ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی کا استعمال مت کریں، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے اور جسم کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اس پغول کا چھلکا شامل کر کے کھایا کریں، پیٹ کا درد جاتا رہے گا، قبض کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی اور نہ ہی ٹیڑھی ہوگی۔ معدے کے امراض دور کرنا چاہتے ہیں تو اس پغول کھانے کا معمول بنا لیں۔ اس پغول
دہی میں ملا کر کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے اور جسم میں طاقت بھی بڑھتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر 2 کھجوریں کھا لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی اور آپ کا معدہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ روزانہ لیموں پانی پی لیا جائے تو ہفتے بعد 3 کلو وزن بھی کم ہو سکتا ہے۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ ہلدی کا استعمال کرنے سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور بینائی تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھا کر امرود کھانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پیا جائے تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہوتا ہے۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جائے وہ عورت انار کا رس اور کھیرا زیادہ استعمال کیا کرے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ پانی بیٹھ کر پیا کرو، جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلیں گے۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں، پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا اور 1 چٹکی کالا نمک ڈال کر پکائیں۔ اب اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا اور اس سے قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کے نشان دور ہو جائیں گے۔ لیموں کو اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑیں تو اس سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پی لیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ غلط ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ واش روم گندے رہیں تو شادی یا رزق میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ زندگی میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور مرگی تک ہو سکتی ہے۔ سالن بناتے وقت اس میں پنک نمک ڈال دیا کریں، اس سے گھٹنوں کے مریض لوگ صحت یاب ہو جائیں گے اور یہ بغیر کسی ورزش کے موٹاپے کو بھی ختم کرتا ہے۔ پنک نمک کے استعمال سے موٹاپا بھی بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سادہ روٹی کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پی لے، ہاضمہ جلدی اچھا ہو جائے گا۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ صبح کے وقت دھوپ میں چلنے سے یورک ایسڈ کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر ہچکیاں جان نہ چھوڑ رہی ہوں
تو لونگ کھا کر اوپر سے آدھا گلاس پانی کا پی لو، اس سے ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ سیب کے پتے چبانے سے ہاضمہ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو روزانہ کچا فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو اور الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، پانی کان سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ حیض کے دوران باقاعدگی کا استعمال کم ہو تو روزانہ 2 کھجوریں ضرور کھایا کریں۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھایا کریں۔ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو مہینے میں 1 دفعہ ضرور صاف کرو۔ لیموں کا چھلکا لے لیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔